السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، انشاءاللہ آج کے اس درس کے اندر ہم اخلاص کے تعلق سے چند معلومات اپنے لیے چند معلومات اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا عنوان ہے تمام ظاہری اور باطنی اعمال کے اندر اخلاص ضروری کیوں ہے۔ دیکھیے حضرات، انسان جو بھی عمل کرتا ہے تو اس کے اندر اخلاص کا ہونا، اس کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے وہ عمل کیا جانا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ عمل کیا جانا، یہ ضروری ہے۔ اگر انسان کوئی نیک کام کر رہا ہے، انسان نماز پڑھ رہا ہے، انسان روزہ رکھ رہا ہے، انسان صدقہ و خیرات کر رہا ہے، انسان حج کر رہا ہے، اگر یہ ساری کی ساری نیکیاں انسان کسی اور کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، تو اس کی یہ تمام کی تمام نیکیاں اس کی ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ کیونکہ دکھاوے کی وجہ سے نیکیاں کرنا یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ ریاکاری، یہ دکھاوا انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان اخلاص کو اپنے اندر پیدا کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اسی طرح سے سورہ حج کی آیت نمبر 37 کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ تمہارا جانور کو ذبح کرنا اور یہ خون بہانا، یہ اللہ رب العالمین کو مقصد نہیں ہے۔ قربانی جو تم کرتے ہو عید الاضحیٰ کے اندر، یہ تمہارا جانور کا ذبح کرنا اور یہ تمہارا خون بہانا اللہ رب العالمین کو مقصد نہیں ہے، بلکہ اس سے قربانی سے مقصد اللہ رب العالمین کو یہ ہے کہ تمہارا تقوی، تمہارا اخلاص اللہ رب العالمین کو مقصود ہے۔ یہ تمہارا خون، یہ تمہارا گوشت اللہ رب العالمین کے پاس نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس اگر کوئی چیز اللہ کے پاس پہنچتی ہے تو تمہارے دل کے اندر جو تقوی ہے، تمہارے پاس جو اخلاص ہے، وہ اخلاص اللہ رب العالمین کو مقصود ہے۔ اگر کوئی انسان قربانی کر رہا ہے، کسی انسان کو دکھانے کے لیے قربانی کر رہا ہے، تو اس کی قربانی کرنا اور نہ کرنا دونوں بیکار ہے، دونوں برابر ہے۔ قربانی بھی کیا جائے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کیا جائے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ جو کچھ تم اپنے دل کے اندر چھپاتے ہو یا تم جو کچھ ظاہر کر رہے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ رب العالمین اس کو جاننے والا ہے۔ انسان صدقہ و خیرات کر رہا ہے، اپنے دل کے اندر اس بات کو چھپا رہا ہے کہ ریاکاری کے لیے، لوگوں کے اندر شہرت پانے کے لیے، لوگوں کے اندر نام پانے کے لیے، لوگوں کے لیے اپنے لوگوں کے درمیان میں اپنے مقام کو، اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے انسان صدقہ کر رہا ہے، لیکن ظاہر نہیں کر رہا ہے، اپنے دل کے اندر چھپا کر رکھا ہوا ہے کہ میں صدقہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لوگ کہے کہ یہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے وہ صدقہ و خیرات کرنے کی نیکیاں انسان کو نہیں ملے گی، کیونکہ دکھاوے کے لیے وہ صدقہ و خیرات کر رہا ہے۔ دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرنا انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اگر تمہارے پاس کوئی چیز اگر دیکھتا ہے تو وہ تمہارے تقوی کو، تمہارے دل کے اندر اللہ کا جو تقوی ہے، اللہ کا جو ڈر ہے، اللہ رب العالمین اس کو دیکھتا ہے۔ تمہارے صورتوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین کو، تمہارے جسموں کی اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین اگر کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ تمہارا دل اخلاص کے ساتھ ہے یا تمہارا دل ریاکاری اور نمود اور دکھلاوے کے لیے تم عمل کر رہے ہو۔ تمہارے دل کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کو، تمہارے دل کی حالت کو اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے مال کو، اللہ رب العالمین تمہارے منصب وغیرہ کو نہیں دیکھتا ہے۔ اگر کوئی چیز اللہ رب العالمین دیکھتا ہے تو تمہارے دل کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی چیز بیان کیا ہے۔ دیکھیے حضرات، اخلاص نیت کے ساتھ کرنے والا عمل اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول ہے۔ اگر انسان اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، دوسروں کو دکھاوا کرنے کے لیے نہیں بلکہ ریاکاری کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی چھوٹا سا عمل بھی اگر انسان کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کا پورے کا پورا اجر اللہ رب العالمین اس کو عطا کرے گا۔ اور اگر انسان اس عمل کو، چھوٹا عمل بھی دوسروں کو دکھانے کے لیے انسان کر رہا ہے تو اس انسان کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے عمل کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اس کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح سے اگر کھانے کے اندر نمک نہ ہو تو وہ کھانا بالکل بے مزہ معلوم ہوتا ہے، وہ کھانا کھانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ انسان جس کھانے کے اندر نمک نہیں ہے اس کھانے کو کھانے سے انسان کتراتا ہے، انسان پیچھے ہٹتا ہے، کیونکہ اس کو کھانے کے بعد اس کو مزہ نہیں ملتا ہے، اس کی زبان کو ٹیسٹ نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح سے انسان نیک اعمال کر رہا ہے، اگر ان اعمال کے اندر اخلاص نہیں ہے تو ایسا عمل اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں رب عمل صغیر تعظیمہ النیہ، بسا اوقات انسان چھوٹا سا عمل کرتا ہے لیکن اس عمل کا بدلہ اللہ رب العالمین اس کو بڑھ کر دیتا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تَعْظِيمُهُ النِّيَّةُ، بسا اوقات انسان عمل بہت بڑا عمل کرتا ہے لیکن اس کی نیت اس کو چھوٹا بنا دیتی ہے۔ یعنی عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اپنے اس قول کے ذریعے سے یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بسا اوقات انسان چھوٹا سا عمل کرتا ہے لیکن اس کی نیت اللہ رب العالمین کے لیے خالص رہتی ہے، تو اس چھوٹے سے عمل کو، اس چھوٹے سے عمل کا اجر، اس کا ثواب اللہ رب العالمین بڑھا کر اللہ رب العالمین اپنے بندے کو دیتا ہے۔ اور وہیں پر بسا اوقات انسان بہت بڑا عمل کرتا ہے لیکن اس کی نیت اللہ رب العالمین کے لیے خالص نہیں ہوتی ہے، وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، تو اس کی نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے اس بڑے عمل کو اللہ رب العالمین چھوٹا بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سے امام ابن عجلان رحمہ اللہ کہتے ہیں لا يصلح العمل الا بثلاث، کوئی بھی عمل جو انسان کرتا ہے اس عمل کے صحیح ہونے کے لیے، وہ عمل درست ہونے کے لیے، وہ عمل صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ کوئی بھی عمل صحیح ہونے کے لیے، عمل کی درستگی کے لیے، عمل کی صالحیت کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 التقوی، نمبر 1 اللہ رب العالمین کا تقوی۔ انسان اگر کوئی عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ کا ڈر اپنے اندر، دل کے اندر بسا کر وہ عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے والنیت الحسنہ، انسان کوئی عمل کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نیت کیا ہو؟ اچھی نیت ہو، اس کی دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، اس کی نیت کے اندر کھوٹ نہ ہو بلکہ اس کی نیت صاف ہو، اس کی نیت اچھی ہو۔ اسی طرح سے کہتے ہیں والاصابۃ، جو عمل انسان کر رہا ہے وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ 3 شرطیں ابن عجلان رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ نمبر 1 تقوی، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا۔ نمبر 2 نیت کو اچھی کرنا، نیت کو درست کرنا، نیت کو صحیح کرنا۔ نمبر 3 وہ جو عمل انسان کر رہا ہے وہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے مطابق ہو، اللہ کے نبی کی اتباع کے مطابق ہو۔ وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کرنے کے لیے کہا ہے اسی طرح سے وہ عمل کیا جائے، تبھی جا کر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کے اندر بھی اخلاص۔ اب روزہ اگر کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دکھلانے کے لیے اگر روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا روزہ رکھنا، روزہ نہ رکھنا دونوں برابر ہیں۔
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے کے روزے کو رکھتا ہے حسن نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ روزے کو رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اگر کوئی انسان روزہ رکھ رہا ہے، صرف اللہ کے لیے رکھ رہا ہے، اخلاص کے ساتھ رکھ رہا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ رب العالمین۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میرا بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اب اس کا اجر کتنا بڑا ہے انسان تصور نہیں کر سکتا ہے، اس کا اجر کتنا زیادہ ہے انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے انسان حج کر رہا ہے تو حج بھی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ انسان حج کر رہا ہے تو اس کے ذریعے سے، حج کی وجہ سے اس کے دل کے اندر یہ نیت نہ ہو کہ میں حج کر آ رہا ہوں تو میں جب وہاں سے حج سے واپس لوٹوں، مکہ سے واپس لوٹوں ہمارے شہر کو، تو لوگ کہیں کہ یہ فلاں صاحب حاجی صاحب ہیں، فلاں حج کر کے آئے ہیں۔ اس طرح سے نہیں، بلکہ حج بھی اگر کوئی انسان کر رہا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے حج کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو صرف اور صرف آپ اللہ رب العالمین کے لیے کریے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تمام کے تمام اعمال، جو بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، جو بھی ہم اچھے عمل کرتے ہیں، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، چاہے وہ صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، چاہے وہ دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے کی جانب ہو یا دوسروں کو برائی سے روکنا ہو، تو تمام کے تمام اعمال کو اللہ رب العالمین ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ریاکاری، دکھاوے سے اللہ رب العالمین بچائے رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔